دودھ پیتا بچہ اس کا جو اس کی گود میں تھا، اس کنگھی کرنے والی خاتون کی گود میں تھا، وہ باقی تھا۔ خاتون تھوڑا سا ماں کی ممتا جوش میں آئی، تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوئی، ہچکچائی۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو قوت گویائی دی، جو ابھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ کہنے لگا یا ام اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے میری امی جان اس میں کود جاؤ، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، دنیا کا عذاب اس سے بڑا حقیر ہے۔ اس نے اس کو ڈالنے سے پہلے خاتون نے کہا کہ میں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ میری بھی میرے بچوں کی بھی سب کی ہڈیوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کا محل اس جنت میں دیکھا ہے جس نے فرعون کے سامنے اللہ رب العالمین کا نام بلند کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور اس رب کائنات نے ہر نبی اور رسول کو مختلف قسم کے معجزات، دلائل اور براہین دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ معجزات، یہ دلائل، ان کا بنیادی مقصد نبوت کی تجلیات کو عوام الناس کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، تاکہ اس نبوت کی سچائی، حقانیت کے مزید پختہ ثبوت جو ہے وہ متبعین اور پیروکاروں کے سامنے آ جائے۔ انبیاء اور رسولوں میں سے رب کائنات نے جتنے بھی معجزات ان اپنے برگزیدہ لوگوں کو عطا فرمائے ہیں، اس میں ایک بڑا معجزہ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی اور رسول کے ساتھ متصف نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے پورے انبیاء میں، پورے رسولوں میں ساری کی ساری تعداد کو اکٹھا کرنے، تو یہ خاص الخاص رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اور رب کائنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معراج کا سفر کروایا ہے۔ ہم سفر کے واقعات کی بجائے، سفر کے واقعات بتانے کی بجائے اپنے موضوع میں وہ باتیں رکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات ہیں، یا آپ کو اللہ رب العالمین نے کچھ مشاہدات کروائے، کچھ ایسی صورتوں میں تحفے ملے کہ جو امت کے لیے ایک بہترین مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں
کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جو چند نکات ہم پیش کریں گے تو اس حوالے سے ہماری سب کی انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی۔ واقعات آپ نے کثرت کے ساتھ علماء سے سنے ہوں گے، اجمالی طور پر اختصاراً میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے جو معراج کا سفر کرایا ہے اس سفر کے دو حصے ہیں۔ ایک سفر ہے زمین سے زمین تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام بھی زمین پہ ہے اور مسجد اقصی بھی زمین پہ ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان، دوسرے آسمان اور اسی طرح ساتوں آسمان اس کی سیر کروائی، یعنی آپ وہاں سے ہو کر گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اور جہنم کے کچھ مشاہدات کروائے اور آپ کو تحفہ دے کر بھیجے۔ آپ آسمان پہلے پہ پہنچے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے تعارف کرایا، انہوں نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ جس آسمان پہ بھی آپ پہنچے ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا تعارف کراتے، آپ کا تعارف کراتے تو آگے جو نبی ہوتے وہ آپ کو خوش آمدید بھی کہتے، آپ کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار بھی کرتے کہ آپ بطور مہمان ان کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ صحیح بخاری کی 3207 نمبر حدیث ہے، جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں، یا ربی ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی، یہی وہ میرا بچہ ہے جو میرے بعد جس کو آپ نے نبی بنایا ہے، اور پھر یدخل من امتہ الجنہ اکثر و افضل مما يدخل من امتی، یہی وہ نبی ہے کہ جس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوگی، یہی وہ نبی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے تصدیق کی، جی ہاں یہی وہ نبی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کو، اپنے پارسا لوگوں کو، متقی لوگوں کو جنت میں داخل کرنا ہے، اور جنت میں خالق کائنات نے اہل جنت کو اپنے دیدار سے بھی سرفراز کرنا ہے، اور جنت میں اللہ رب العالمین اپنا جب دیدار کروائیں گے تو قرآن کریم میں سورہ نون والقلم کی آیت ہے
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ رب کائنات کی طرف سے پنڈلی سے کشف کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، بڑے خوش نصیب ایسے ہوں گے، جو خوش نصیب ہیں وہ کون ہوں گے، اور جو بد نصیب ہیں وہ کون ہوں گے؟ آپ دونوں احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ جو خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز پڑھتے رہے، اللہ رب العالمین کے ہاں جھکتے رہے۔ صحیح مسلم کی 181 نمبر حدیث ہے، سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، یقول اللہ رب العالمین فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو اہل جنت؟ کیا میں تمہیں جتنا عطا کر دیا ہے کیا مزید بھی عطا کروں؟ فیقولون، اہل جنت کہیں گے الم تبیض وجوہنا، کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمارے چہروں کو چمکا دمکا نہیں دیا، نور نہیں ہمارے اوپر نچھاور کر دیا۔ الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، جہنم سے نجات نہیں دے دی، اس سے بڑھ کر آپ کا اللہ کون سا احسان ہو سکتا ہے؟ رب العالمین فرمائیں گے، یعنی جو ان کے اس رد عمل کے جواب میں اللہ رب العالمین کا عملی جواب ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین نور کا پردہ ہٹائیں گے، فما اعطوا احب الیہم من النظر الی ربہم، سب سے جو بہتر اہل جنت کے لیے جو بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس کے ساتھ صحیح مسلم کی اور حدیث، اہل جنت سے اللہ مخاطب ہوں گے اور پوچھیں گے اسی طرح کے ہی الفاظ ملتے جلتے کہ کیا میں تمہیں مزید کچھ عطا کروں؟ اہل جنت کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جنت عطا کر دی، جہنم سے نجات دے دی، اس سے بڑھ کر کون سا انعام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اہل جنت سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ حلت علیکم رضائی فلا اسخط علیکم ابدا، آج کے بعد میں رب العالمین ہمیشہ تم سے راضی اور خوش رہوں گا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اہل جنت کے لیے اس سے بھی بڑھ کر نعمت ہے کہ اللہ کی ناراضگی کبھی بھی وہ نہیں لے سکتے، اللہ تعالی ہمیشہ ان کے لیے خوش رہے گا۔ اور اسی سورۃ قلم کی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے کشف فرمائیں گے تو ہر وہ شخص سجدے میں گر جائے گا جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کیا کرتا تھا، اللہ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت خلوص نیت سے کرتا تھا، اللہ اس کو توفیق دیں گے وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گر جائے گا۔ الا من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعا، سوائے اس بد نصیب کے جو دنیا میں ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے نمازیں پڑھتا تھا، سجدے لمبے لمبے کرتا تھا، وہ جھکنا چاہے گا، اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہے گا، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سے جھکنے کی توفیق چھین لی جائے گی،
اس کی کمر پھٹے کی طرح کٹ جائے گی، اللہ جھکنا نصیب ہی نہیں کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اہل جنت کے لیے اللہ رب العالمین ان کو نصیب فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات، ایک تو اللہ رب العالمین کا دیدار، دوسری بات فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، صحیح بخاری کی 349 نمبر حدیث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی فرمائی معراج کے وقت، وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ رب العالمین نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد جو اگلی ڈسکرپشن ہے، اگلا بیان ہے، وہ آپ کو علم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی واپسی پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیے، تخفیف کروا لیجئے، آپ کی امت اتنی بات کی استطاعت نہیں رکھ سکتی۔ 1 2 3 4 5 6 پھیرے لگے، نمازیں 5 رہ۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے، یہ سب سے بڑا تحفہ تھا نماز کا، سب سے بڑا تحفہ، جس کو آج امت بھلائے بیٹھی۔ اور فی کل یوم و لیلہ، ایک دن اور رات میں 50 نمازیں تھیں، اب تو 5 رہ گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، امت کے پاس پھر بھی نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ خیر، تیسری بات، اللہ رب العالمین نے معراج کے وقت جو احسان کی صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، صحیح مسلم کی 173 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلوات الخمس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ وَأُعْطِيَ خَوَاتِمُ سورۃ البقرہ، اور آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ رب العالمین نے آپ کو تحفے میں عطا فرمائی۔ وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، اور ہر اس شخص کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اپنے فرائض بجا لاتا ہے، اپنے جو شریعت کے رموز کو بجا لاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ معراج کے وقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ میں ہر اس شخص کو معاف کر دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں بھی رکھیے، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کے دربار میں امتیں پیش ہوں گی، مختلف قومیں اپنے انبیاء کی قیادت میں محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تشریف لائیں گی۔ ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد آئے گی، تو میں کہوں گا جبریل یہ میری قوم ہے۔ حضرت جبریل کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم نہیں ہے، یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے۔ ایک بڑا سواد اعظم تشریف لائے گا، بہت بڑی جماعت آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے یا جبرائیل یہ میری قوم ہے، تو حضرت جبرائیل کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت تو ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو اے نبی علم نہیں ہے
کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کا کس طرح حلیہ بگاڑا اور دین میں کتنی نئی چیزیں پیدا کر کے دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے. یہ وہ کام کرتے رہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرمائیں سحقا سحقا لمن یتغیر بعدی، اس شخص کو مجھ سے دور لے جاؤ، اس شخص کو مجھ سے دور لے جاؤ، اس پورے جمع غفیر کو مجھ سے دفع کر دو جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، معراج کے قصے تو ہم سنتے ہیں، یہ بات بھی سنا کریں اور اس بات کو پوچھنے کی ہمت بھی پیدا کیا کریں کہ جب کوئی ایسی بات آپ کی فیملی میں، آپ کی برادری میں، آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے دکاندار حضرات، آپ کے برادری کے حضرات، آپ کی فیملی کے، کنبے کے، قبیلے کے حضرات آپ کو کوئی چیز دین بنا کر پیش کرتے ہیں تو پوچھا کریں کہ اس کا ثبوت کیا ہے. کہیں بدقسمتی کے ساتھ اس بدقسمت گروپ کا حصہ نہ بن جائیے کہ جو قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے. میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے انہی سورہ بقرہ کی آیات کے حوالے سے فرمایا ہے. خواتیم سورۃ البقرہ کے حوالے سے دوسری حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں. ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمان سے آواز آئی تو حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں اے نبی جانتے ہیں آواز کس چیز کی؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا آج آسمان سے ایک دروازہ کھولا گیا. آج اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بھیجا ہے جو اس سے پہلے کبھی فرشتہ نہیں آیا، اور اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور دے کے آپ کی طرف بھیجا ہے. خواتیم سورۃ البقرہ اور ایک فاتحۃ الکتاب، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. فرمایا آپ کی امت یہ 2-3 احادیث مختلف ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ آپ کی امت ان کے نام کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ خواتیم سورۃ البقرہ کے ساتھ آپ کی امت اللہ سے کوئی بھی سوال کرتی ہے اللہ رب العالمین ان کو کیا گیا سوال عطا فرما دیتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ان آیات کا تعلق بھی معراج کے ساتھ اس حدیث کے مطابق ہی بھی موجود. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ. اور مسلمان بھائیوں، آج ہر شخص شکایت کرتا نظر آتا ہے شاید میرے گھر میں سایہ ہو گیا ہے، شاید میرے گھر میں جادو کا اثر ہو گیا ہے، شاید میرے گھر میں میرے اوپر کسی نے کچھ پڑھ دیا ہے، کچھ یہ کر دیا ہے. مسلمان بھائیوں، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ حقیقت کی صورت میں موجود ہیں، یہ ہوتا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. فرمایا جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے کفتاہ، اللہ رب العالمین ان دونوں آیات کو اس کے لیے کافی کر دیتے ہیں، کسی بھی حادثے سے، پیش آمدہ آفت سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پہ تھے. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے 2903 نمبر. آپ کو خوشبو محسوس ہوئی. پوچھا اے جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی؟ فرمایا یہ اس عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے محل تیار کیا ہے جو بنت فرعون کو کنگھی کیا کرتی تھی. فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی تو فرعون کی بیٹی پوچھتی ہے کہ میرے باپ کا نام کدھر گیا ہے؟ میرا باپ جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی کہ تمہارا رب بڑا اعلیٰ رب تو میں ہوں،
تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اس ذات کا نام لیا ہے جو دنیا کے سارے جو بھی ہے کچھ ہیں سب کا رب ہے، سارے حکمرانوں کا رب ہے۔ کہنے لگی یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں؟ اس نے کہا بتا دیجئے۔ فرعون کو یہ بات پسند نہ آئی۔ صحیح ابن حبان کی علامہ شعیب ارناؤت کی تخریج کے ساتھ صحیح حدیث ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا۔ فرعون نے سزا کے طور پر اس کے جتنے بچے تھے ان کو پیتل کا ایک کڑایا لے کر اس میں تیل ڈال کر گرم کر کے ان بچوں کو اس میں ڈال دیا۔ ایک دودھ پیتا بچہ اس کا جو اس کی گود میں تھا، اس کنگھی کرنے والی خاتون کی گود میں تھا، وہ باقی تھا۔ خاتون تھوڑا سا ماں کی ممتا جوش میں آئی، تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوئی، ہچکچائی۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو قوت گویائی دی جو ابھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ کہنے لگا یا ام اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے میری امی جان اس میں کود جاؤ، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، دنیا کا عذاب اس سے بڑا حقیر ہے۔ اس نے اس کو ڈالنے سے پہلے خاتون نے کہا کہ میں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ میری بھی میرے بچوں کی بھی سب کی ہڈیوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کا محل اس جنت میں دیکھا ہے جس نے فرعون کے سامنے اللہ رب العالمین کا نام بلند کیا تھا، اور فرعون کو ربکم العالی تسلیم نے کیا بلکہ رب العالمین کو تسلیم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر کمپرومائز کر کے خاندانوں میں، برادریوں میں، شادیوں میں، فنکشنز میں دین کی دجیاں بکھیرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ابھی تو ہمارے اوپر کبھی ایسی کسی نے سزا کا ہمیں تذکرہ بھی نہیں بتایا ہوتا، ہم پہلے ہی لیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم شادیوں پہ یہ بھی کام کر لیں گے، ہم فلاں غیر شرعی رسم بھی کر لیں گے۔ آخر تعلق بھی تو نبھانا ہے نا میرے بھائیوں۔ یہ تعلق دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا، تعلق وہی ہے جو آپ نے اس دین کے ساتھ نبھانا ہے۔ یہ دین آپ کو آخرت میں اسی طرح ہی جنت کے محلات دلائے گا اگر آپ کا تعلق اس دین کے ساتھ قائم رہا۔ یہ دنیا نے باتیں ہم اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان، یہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، تو یہ معراج کا پانچواں تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے، جامع ترمذی کی 3462 نمبر حدیث، فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کے سفر کے وقت ملا، فقال یا محمد، حضرت ابراہیم نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرئ امتک السلام، میری امت کو، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو یہ بات بتائیے گا، ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، عذبۃ الماء، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور یہ بڑی ہموار اور چٹیل جگہ ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے، غراسها، اس میں کلمے لگائیں، اس میں درخت لگائیں، اس میں پودے لگائیں۔ کیوں؟ جب آپ جنت میں جائیں تو اس سبزہ زاری کی راحت کو محسوس کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ذکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتویں آسمان پہ بتایا کہ اپنی امت کو جا کے کہیے کہ اپنی زبانوں پہ یہ ذکر جاری کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں کہ جنت کی مٹی بڑی جو ہے نا یہ ہموار ہے،
مٹی زرخیز ہے، ہموار میدان ہے، میٹھا پانی ہے، لیکن اس کی ترکاری کے لیے اور اس کی زرخیزی، اس کو بروئے کار لانے کے لیے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کر لو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس ذکر جاری کرنے کا دنیا میں آپ دیکھیں سارا دن بیٹھے کوئی شخص کسی کام میں مصروف، کوئی شخص کسی کام میں مصروف، آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں گے نا، آپ کی زندگی کا یہ خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا کہ وقت وہی ہے اچھا ہے جو اللہ کے دین کی نصرت اور تائید میں اور عمل میں گزر جائے۔ آپ کا خلاصہ یہی نکلے گا۔ جس طرح کوئی بزرگ کے پاس بیٹھے نا، کہتے ہیں میری زندگی کا خلاصہ یہ، اس مارکیٹ میں دکان نہیں کرنی، فلاں کاروبار نہیں کرنا، فلاں وقت پہ یہ نہیں کرنا۔ یہ تجربہ، یہ حکمت اور دانائی کی باتیں یہ انبیاء کرام نے اپنی زندگیاں لگا کر ہمیں بتائی کہ آپ زندگی میں اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کریں، کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جاری کریں۔ اسی دوران کسی طرح ہمیں موت بھی آ جائے، انشاءاللہ یہی ذکر کرتے اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ کیسا وہ شخص ہوگا، کیسا وہ شخص بد نصیب ہوگا جو ڈانس کرتا کرتا جس کی موت واقع ہوگی۔ کیسا وہ بد نصیب شخص ہوگا جو مخلوط محافل کا حصہ بنے، آلات موسیقی لیے وہ اپنے کام میں مگن اور مصروف ہو، اس کی موت واقع ہو جائے۔ اور وہ شخص خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوش نصیب آدمی کا جو حج کے موقع پر احرام کی کیفیت میں اونٹنی سے گرا اور اس کا منکا ٹوٹ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اس کو اسی کپڑوں میں، احرام کی چادروں میں اسی طرح کفن دے دو، اس کا سر نہیں ڈانپنا، لا تخمروا رأسہ فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا، کل قیامت کے روز لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ کیسی پیاری موت ہے، کیسی پیاری موت ہے۔ یہ موت اس وقت نصیب ہوتی ہے، ایسی موت اللہ تعالیٰ اس وقت دیتے ہیں جب میرے بھائیوں اپنے فرصت کے لمحات میں اللہ کو یاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آپ اپنی تونگری کے عالم میں، اللہ نے آپ کو دنیا کی سہولتیں دی ہیں، دنیا کے وسائل عطا فرمائے ہیں، ہر لحاظ سے آپ کو مالا مال کیا ہے، آپ اس نعمت کے ایام میں، اس فرصت اور فارغ البالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھیں۔ کل آپ کے اوپر جب مشکل آئے گی انشاءاللہ اللہ رب العالمین مشکل میں آپ کے ساتھ جیون چاہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں بتائیں، اور پھر آپ کا مشاہدہ میرے بھائیوں چھٹے نمبر پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہنم کا جو نظارہ کروایا ہے، مشاہدہ کروایا ہے، ہمارے لیے میرے بھائیوں تحفے سے کم نہیں۔ اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لیں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچا کرو، جاسوسی سے بچا کرو، غیبت نہ کیا کرو، چغلیاں نہ کیا کرو۔ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم میں دکھایا گیا، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تانبے کے ناخن دیے ہوئے ہیں، تانبے کے، اور وہ لوگ اپنے سینوں پر، اپنے چہروں پر مار رہے ہیں، اپنے سینے اور چہرے لہو لہان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، معراج کے قصے تو سنتے ہو،
یہ معراج کا سفر، اس کا مشاہدہ سنو، اپنی زندگی اس کے مطابق کرو، اپنی زندگی اس کے مطابق کرو، اس حدیث کو مد نظر رکھ کر۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخنوں کے ساتھ۔ تو میں نے پوچھا حضرت جبرائیل کو کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبتیں چغلیاں کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں پہ حملے کیا کرتے تھے، اور لوگوں کی عزتوں پہ حملے کر کے بڑے جناب فخر سے بتاتے تھے میں نے اس کی آج بڑی بےزتی کی ہے، میں نے کٹ لگائی ہے، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی عزیز کی، اپنے کسی دوست کی غیبت کرتا ہے، اس حدیث پہ عمل کیا کریں۔ فرمایا من رد عن عرض اخیہ بالغیب، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا ہے، عدم موجودگی میں عزت کا دفاع کیا ہے، ردہ اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم اس کے اس دفاع کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ معراج کا تحفہ ہے، اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرنے کی بجائے لوگوں کی عزتوں کا دفاع کیا کریں، لوگوں کی غیبتیں کرنے کی بجائے، لوگوں کی چغلیاں کرنے کی بجائے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی اصلاح کیا کریں۔ یہ کام کرنے والے ہیں میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے کہ جن کے ہونٹ کینچیوں سے، لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور یہاں سے ہونٹ کاٹا جاتا، گدی تک پہنچتا، فرشتہ وہ کینچی لے کر دوسری طرف آ جاتا، ادھر سے بھی کاٹتا، جب ادھر سے کاٹتا تو یہ اس وقت تک صحیح ہو چکا ہوتا تھا۔ یہی پریکٹس جاری ہے۔ آپ تصور کریں، ایک چیونٹی میرے بھائیوں، ایک چیونٹی ایک مرتبہ اپنا دانت کاٹی کر دے نا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، کھڑے ہونا محال ہو جاتا ہے۔ تصور کریں، یہ عذاب الہی ہے، یہ دنیا میں کسی کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ پوچھا حضرت جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو ممبروں پہ چڑھ کر تو لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے۔ وہم یتلون الکتاب، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ افلا یعقلون، کیا ان کو عقل نہیں تھی کہ قرآن کو پڑھ کر عمل کیا کرتے؟ باپ بیٹے کو تو کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرتے، آپ ہٹتا کوئی نہیں، بیٹا نماز پڑھا کرتے ہیں، آپ پڑھتا کوئی نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان احادیث کی روشنی میں اپنے کردار کی اصلاح کریں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نماز کی بات ہے، نماز سب سے بڑا تحفہ ہمارے پاس آیا ہے۔ آپ نے کثرت کے ساتھ کئی مواقع پر یہ چیزیں سنی ہیں، نماز کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کو ترک کرنے کے حوالے سے۔ ایک مختصر حدیث سنیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ فرض کی ہیں۔ فمن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا، جو شخص یہ 5 نمازیں لے کر آتا ہے استخفافا بحقہن کان لہ عند اللہ عہدا ان یدخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین کا ایسے شخص کے ساتھ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ ومن لم یأت بہن، اور جو شخص ان کو نہیں لے کے آتا فلیس لہ عند اللہ عہد، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان شاء عذبہ،
اگر اللہ چاہے اس شخص کو عذاب دے دے، اگر چاہے جنت میں داخل کر دے، یہ مالک کی مرضی ہے کہ اس نے کتنی اس کے اوپر توبہ کی ہے، ندامت کا اظہار کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ معراج کے 7-8 باتیں آپ کو بتائی ہیں، زندگی ان کے مطابق کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو جو اللہ رب العالمین نے ابتدائی طور پہ جو چیزیں دنیا میں آپ سے دنیا سے لے جا کر اوپر آپ کو دکھائی ہیں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق کریں۔ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے شعبان کے حوالے سے جو مسائل اور رمضان کی تیاری ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ نماز کی بات ہے وہ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے میں، اور پھر اس کے بعد ہم نفلی عبادت کے حوالے سے، یہ ہمارا فروری کا شیڈول ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ جائے گا۔ تو جو اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں جو نصیب میں موضوع لکھے ہوئے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیا کریں، آپ ساتھی جوک در جوک آیا کریں، وقت سے پہلے آیا کریں، چیزیں سنا کریں، اصلاح اپنی کیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔